السلام علیکم ایوری ون. آج ہم انشاءاللہ شب برات کی فضیلت جانیں گے. حدیث پاک کی روشنی میں شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے. انشاءاللہ آج ہم حدیث پاک کی روشنی میں جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی کیا فضیلت بیان کی ہے. دیکھیے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں، یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات میں اپنی تمام مخلوقات کی طرف سے توجہ فرماتا ہے، اور مشرک یعنی شرک کرنے والا اور دشمنی رکھنے والا یعنی کینہ رکھنے والا کسی کے لیے، ان سب کو چھوڑ کر تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے. الحمدللہ. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف سے توجہ فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے دو کہ ایک دشمنی رکھنے والا یعنی کینہ رکھنے والا اور دوسرا کسی کو قتل کرنے والا. اور کتاب باغ جنت صفحہ نمبر 274 میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ بتلائیے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر کیے ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے. مثلا ملک الموت جو روح قبض کرتے ہیں تو ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اس دن میں فلاں فلاں دن میں فلاں فلاں کی روح کو قبض کرنا ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے. اور اس 15ویں رات میں یعنی 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے. حالانکہ تو ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا پر آتا ہے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس رات خاص مغرب کے بعد سے ہی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں، کوئی بندہ ایسا ہے جو مجھ سے رزق مانگے کہ میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کا اس کی مصیبت کو دور کروں. اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے کہ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قتل کرنے والوں کو نہیں بخشتا. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف فرما تھے، پھر اچانک اٹھے اور قبرستان کی طرف گئے. میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلی آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ یہ شب برات ہے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخ سے گنہگاروں کو آزاد کرے گا، اور اس رات شرک کرنے والا اور رشتہ داری توڑنے والوں کی، ماں باپ کا نافرمان، شرابی، زنا کرنے والا اور تکبر کرنے والا یعنی گھمنڈ کرنے والا اور جلن رکھنے والوں کو اور کسی کے لیے دل میں کینہ رکھنے والوں کو نہیں بخشے گا. اللہ اکبر. آج کی رات بخشش کی رات ہے. اب تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرے، توبہ و استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، معافی طلب کرے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے، بہت سے لوگ کا سوال ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے. تو دیکھیے، اگر آپ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو سمجھ لے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ ہے، اور کسی کو غم میں دیکھ کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کینہ ہے. کینہ کو دور کرے اور محبت پھیلائے، محبت سے رہے، کینہ کو دور کرے، دشمنی کو دور کرے. یہ دیکھیے، بنو کلب کے بارے میں بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بنو کلب کے بارے میں اچھے سے بتائے. تو دیکھیے، اس وقت جو ہے نا عرب میں بنو کلب کے لوگوں کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، تو انہی کے اگزامپل دیا گیا ہے بنو کلب کے بکریوں کا، جہاں اس وقت بہت ہی زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی، تو اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آج کی رات جو ہے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جو ہے لوگ دوزخ سے آزاد ہوتے ہیں، دوزخ سے نکالے جاتے ہیں اور بخشے جاتے ہیں.
دیکھیں برائی سے توبہ کرے اور آئندہ نیک کاموں کا عہد کرے، نیک کام کرنے کا وعدہ کرے، دوستوں سے بعد میں معافی مانگے، پہلے اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سے معافی مانگے۔ میسج میں معافی سے افضل ہے ان کے پاس جا کر ہاتھ پکڑ کر باادب شرمندگی کے ساتھ معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی سے دل سے توبہ کرے، دل سے توبہ کرے، جس گناہ سے توبہ کرے اس گناہ کو دوبارہ نہ کرے۔ آج بخشش کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ آپ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور یہ جو لوگ ہیں جو کبھی بخشے نہیں جاتے، کسی بھی رات میں بخشے نہیں جاتے، جن کا میں نے ذکر کیا ہے ابھی، وہ لوگ کبھی نہیں، کسی رات میں بھی، کسی بھی فضیلت والی رات میں نہیں بخشے جاتے۔ شرابی، ماں باپ کا نافرمان، کسی کے لیے دل میں کینہ رکھنے والے، کسی کو قتل کرنے والے اور شرک کرنے والے مشرک، یہ لوگ کبھی بھی کسی بھی رات میں، کسی بھی فضیلت والی رات میں نہیں بخشے جاتے، نہ ہی شب قدر میں، نہ ہی شب معراج میں، اور نہ ہی آج کی رات شب برات میں۔ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس برے گناہ سے بچائے، اس گناہ عظیم سے بچائے، اس گناہ کبیرہ، ان گناہ کبیرہ سے بچائے، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مبارک رات میں ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دے، اور ہم سب کو بخش دے اور ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔